الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، اسلام انسانوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی تعلیم دیتا ہے، آپس کے تعلقات کو اچھے انداز میں رکھنے اور آپسی اختلافات کو، انتشار کو دور رکھنے کی تعلیم دیتا ہے. یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے آپس میں محبت کیسے پیدا کی جائے، کیسے لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، اختلافات کو، آپسی انتشار کو دور کیا جائے، اس کے لیے نہ صرف تعلیم دی بلکہ ہدایت بھی دی اور اسباب بھی بتائے کہ ان چیزوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آپس میں دل ملیں گے، تعلق مضبوط ہوگا، نفرت، عداوت، دشمنی کا خاتمہ ہوگا. کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے اور کسی بھی سماج کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس معاشرے اور سماج کے افراد آپس میں ملے جلے ہوں، ایک دوسرے سے مضبوط تعلق رکھنے والے ہوں. اگر اس سماج کے لوگ کٹے ہوئے ہوں، بٹے ہوئے ہوں، اختلاف کا شکار، انتشار کا شکار ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سماج ترقی نہیں کرے گا، وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز یہ ذکر فرمائی: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. جس کی زندگی میں دین ہوگا، شریعت ہوگی، اللہ کی تعلیمات ہوگی، نبی کا اسوہ ہوگا، تو وہ سب سے زیادہ دین پر بھی عمل کرنے والا ہوگا اور وہ دین اس کو اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اچھا رہنے پر ابھارے گا، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے پر اس کو آمادہ کرے گا. ورنہ ایک زمانہ وہ تھا کہ اسلام سے پہلے، دین سے پہلے معمولی باتوں پر لڑائیاں ہوتی، جھگڑے ہوتے، اختلاف ہوتا اور سال تک وہ لڑائیاں چلتے رہتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے اور پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپسی لڑائیوں کا بھی ختم فرمایا، آپسی جھگڑوں کو بھی ختم فرمایا. اس لیے اس وقت ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے سماج کے لیے ایک ضروری اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم آپسی لڑائیوں کو، آپسی جھگڑوں کو ختم کرنے والے بنیں. وہ آپسی لڑائیاں کن بنیادوں پر انسان کے اندر آتی ہے، آپسی جھگڑے کن وجوہات سے پیدا ہوتی ہے، وہ بھی مختصر آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس چیز پر زور دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لڑائیوں کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا. جبکہ نبی نہیں بنائے گئے تھے، باضابطہ وحی کا سلسلہ نہیں شروع ہوا تھا، آپ کی عمر 35 سال کی تھی. مشہور واقعہ ہے، سیرت کا ہم لوگ جانتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قبیلوں کو لڑائیوں سے روکنے میں اور ان کے جھگڑوں کو ختم کرنے میں ایک اہم ترین کردار ادا فرمایا تھا. چنانچہ 35 سال کی عمر میں جب بارشوں کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی تو عرب کے لوگوں نے، وہاں کے قبیلے والوں نے اس خانہ کعبہ کی عمارت کو مضبوط کیا، اس کی نئی سرے سے تعمیر کی. جب تعمیر ہو گئی تو حجر اسود کو بھی اس کی جگہ سے نکال دیا گیا تھا تعمیر کے لیے. اب جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنا تھا. اب یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم ترین بن گیا
کہ ہر قبیلے والا یہ چاہنے لگا کہ یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی ہم کو مل جائے کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر ہم رکھ دیں۔ اب ہر کوئی یہی چاہنے لگا، اور اس بات پر ان لوگوں کے درمیان اختلاف شروع ہو گیا، انتشار شروع ہو گیا، یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ وہ لوگ لڑائی اور جھگڑے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رائے دی، اور رائے یہ دی کہ اس معاملے کو یہیں پر روک دیا جائے اور کل کے لیے اس معاملے کو چھوڑ دیں گے۔ کل سب سے پہلے صبح میں جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہ حجر اسود کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ کون اس کو رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے دی، سارے قبیلے کے سرداروں نے اس رائے کو قبول کیا، پسند کیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ بالکل مناسب رائے ہے، بہتر رائے ہے کہ کل صبح اس کام کو انجام دیا جائے گا۔ چنانچہ رات گزر گئی، صبح سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہونے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کے آنے سے پہلے ہی محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ لوگوں کو اطمینان ہو گیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم تمام کو ان کا فیصلہ قبول ہوگا، چونکہ انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا، آپ کے اخلاق کو، آپ کے معاملات کو، لوگوں کے ساتھ آپ کے برتاؤ کو، کیسے محبتوں کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں، کیسے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، کیسے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، کیسے بیماروں کی تیمارداری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نقشہ ان لوگوں کے سامنے تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا اس سلسلے میں آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو مان لیں گے، اس فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ ایک بڑی لڑائی کو ٹلانے کے لیے اور ایک بڑی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ ایک بڑی چادر لائی جائے، ایک بڑا کپڑا لایا جائے، اس میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر کے ہر ایک کونے کو اور اس چادر کے الگ الگ حصوں کو ہر قبیلے کا ایک سردار پکڑ لے، تاکہ سب کو یہ سعادت اور سب کو یہ شرف حاصل ہو جائے کہ انہوں نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے میں حصہ لگایا ہے، اور انہوں نے بھی ان کو بھی اس کا حصہ ملا ہے، اس کا موقع ملا ہے۔ سب نے اس بات کو بھی قبول کر لیا کہ بڑا معاملہ آپ نے حل کر دیا ہے، اور لڑائی کو، جھگڑے کو، اختلاف کو، انتشار کو دور فرما دیا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں جہاں معمولی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی اور وہ لڑائیاں سال ہا سال تک چلتی، اور مرنے والا باپ اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کر کے مرتا کہ میرے بعد تم اس لڑائی کو جاری رکھنا، میرے بعد تم اس جنگ کو چلاتے رہنا، اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے درمیان انصاف کا معاملہ فرمایا، ان کی لڑائی کو ختم فرمایا، ان کے اختلاف کو دور فرمایا، اور انسانوں کو بتایا کہ اختلاف کو دور کرنے میں انسان ہمیشہ مثالی کردار ادا کرنے والا بنے۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑائیاں ہیں، ہر چیز میں، گھرانوں میں بھی لڑائیاں ہیں، محلوں میں بھی لڑائیاں ہیں، ذاتی زندگی میں بھی لڑائیاں ہیں، معاشرتی زندگی میں بھی لڑائیاں ہیں، دینی عنوان پہ بھی لڑائیاں ہیں۔ ہر ایک اعتبار سے آدمی معمولی باتوں پہ لڑنے کے لیے تیار ہو رہا، جھگڑنے کے لیے تیار ہو رہا، اور مسلمانوں کی شناخت، مسلمانوں کی پہچان غیروں کے سامنے کیا بن کر آ رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، دور اندیشی نہیں ہے، حکمت نہیں ہے، بس چھوٹا سا معاملہ ہو جائے گا وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، دینی اعتبار سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، عہدوں کے بھی لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دوسری چیزوں کے لیے بھی۔ تو یہ اسلام ہم کو سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہے، ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرنا چاہیے، ان کے جھگڑے کو دور کرنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے والا بن جائے، لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرانے والا بن جائے۔
فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تم اللہ سے ڈرو اور اپنے درمیان مصالحت کرو، اپنے درمیان اچھی زندگی گزارنے کے لیے جھگڑوں کو ختم کرنے والے بنو، اختلافات کو ختم کرنے والے بنو۔ جب یہ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کی تعلیمات مسلمان سمجھیں گے تو پھر ان کو معلوم ہوگا کہ ہم جو معمولی چیزوں پہ لڑائیاں کھڑے کرنا چاہتے ہیں، اختلاف و انتشار گھریلو زندگی میں بھی اور باہر کی زندگی میں بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حق پر ہوگا اس کے باوجود بھی لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دے گا، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے گا، کل قیامت کے دن جنت کے بیچ میں میں اس کو محل دلاؤں گا، جنت کے بیچ میں میں اس کو گھر دلاؤں گا۔ جو حق پر ہے لیکن اس واسطے پیچھے ہٹ جا رہا کہ میرے آگے بڑھنے کی وجہ سے ممکن ہے لڑائیاں ہو جائیں گی، جھگڑے ہو جائیں گے، اختلاف ہو جائے گا، انتشار ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جنت میں میں اس کو جنت کے درمیان میں گھر دلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے امت کو بتایا کہ تم حق پر ہونے کے باوجود بعض اوقات ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ میری وجہ سے جھگڑا ہو سکتا ہے، میری وجہ سے انتشار ہو سکتا ہے، میری وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے، لہٰذا میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جاؤں گا، اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس کام کو اتنی زیادہ اہمیت دے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اس کو جنت کے وسط میں اور بیچ میں گھر دلانے کی ذمہ داری لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اختلافات کو دور کرو، آپس میں مصالحت کرو، اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے اختلافات یہ ان کے دین کو مونڈنے والے ہیں۔ جس طرح استرے سے آدمی اپنا سر منڈاتا ہے تو اسی طرح اختلافات مسلمانوں کے دین کو مونڈ دیتے ہیں۔ اب اس اختلافات کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں آتی ہے، بہت سارے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی اختلاف کرتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز جو پیدا ہوتی ہے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، وہ سامنے والے کے بارے میں بدگمانی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور بدگمانی سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اب اسی سے آدمی غیر ضروری چیزیں سوچنے والا بن جائے گا، غیر ضروری تصورات اور غیر ضروری خیالات اس کے اندر آ جائیں گے، پھر وہ بدگمانی آگے بڑھاتے ہوئے ایک دوسرے کی غیبتوں پر ابھارے گی، آدمی دوسرے کی غیبتیں کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، پھر وہی غیبتیں، ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں، اب ایک سنا دوسرے کو جا کر لگایا، دوسرا سنا پہلے والے کو آ کر لگایا، اب وہ باتیں ادھر کی ادھر ہونے کے نتیجے میں لڑائی اور جھگڑے پر آدمی کھڑے ہو جاتا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ فلاں نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہے، لہٰذا میرے بارے میں اس طرح کی باتیں کیسے کی گئی ہے میں بدلہ لوں گا، اور وہ آدمی لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور پھر اس لڑائی کے نتیجے میں تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، آپسی رابطے اور آپسی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری خرابیاں کیسے پیدا ہوئی؟ آدمی کے ایک اختلاف کرنے کے نتیجے میں، لڑائی کے لیے تیار ہو جانے کے نتیجے میں، اس وجہ سے نہ بدگمانی میں پڑنا، نہ غیبتیں کرنا، نہ لڑائی جھگڑا کرنا، اور نہ ہی تعلقات کو توڑنے والے بننا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے اور گناہ میں مبتلا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہوئے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو، اور لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤ کہ تم جھگڑالو ہو، اور لوگوں کے درمیان تم مشہور ہو جاؤ کہ تم بعد میں اختلاف اور انتشار کرنے والے بنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنی ذات کو ایسے بچانے والا بنے۔ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے، سب سے بہترین ایمان کا درجہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سے غلام کو آزاد کرنا افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو غلام قیمتاً سب سے زیادہ مہنگا بیچا جا سکتا ہو، اور جو غلام اپنے مالک کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا ہو اور مالک کو وہ غلام پسند ہو، ایسے غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی ایسا آدمی ہے نہ صدقہ کر سکتا ہے، نہ غلام کو آزاد کر سکتا ہے، نہ اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتا ہے، تو کیا کرے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا
اگر تم یہ کرو کہ کوئی کام کر رہا ہے، مزدور ہے، غریب ہے، بوڑھا ہے، اس کا تم ساتھ دے دو، اس کی مدد کر دو تاکہ اس کے کام میں تمہاری مدد سے ہمت آ جائے، یا اگر تم ایسے بھی نہیں کر سکتے تو کچھ کما کر کسی ضرورت مند کو دے دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، نہ جہاد کرنے کے قابل ہے، نہ غلام آزاد کرنے کے قابل ہے، نہ کسی کے کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہے، نہ خود کما کر کسی کو دینے کے قابل ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی ذات کے شر سے لوگوں کو بچا دو، یعنی تمہاری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری ذات سے لوگوں کو ایذا نہ پہنچے، یہ بھی تمہارے حق میں صدقہ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہیں پہنچاتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بے شمار روایتیں ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ تم لڑائی سے بچنے والے بنو، جھگڑے سے بچنے والے بنو، اختلاف سے بچنے والے بنو، انتشار سے بچنے والے بنو۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے تمہارے دین کو مونڈنے والی ہے، تمہارے اعمال کو ختم کرنے والی ہے۔ انہی لڑائیوں اور جھگڑوں کی وجہ سے اللہ امت کو خیر سے محروم کر دیتا ہے، افراد کو خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے سے باہر نکلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں بتانے آئے تھے کہ فلاں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تم کو یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا کہ رمضان کی فلاں رات میں اللہ نے شب قدر رکھی ہے، لیکن ان دونوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس تعیین کو، اس متعین رات کو میرے ذہن سے نکال دیا۔ اب تمہاری اسی میں بھلائی ہے، لہذا رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے والے بنو۔ علماء نے لکھا ہے اس وجہ سے کہ جھگڑا اتنا معیوب، اتنا ناپسندیدہ ہے کہ اللہ نے اس کی نحوست کی وجہ سے شب قدر کی تعین کو اٹھا دیا۔ اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، ناپسندیدہ انسان وہ ہے جو ہمیشہ جھگڑتے رہتا ہو، جو جھگڑالو ہو، جو اختلاف کرنے والا ہو۔ وہ بندہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ وہ کون سا ہے؟ وہ جو اخلاق والا ہو، لوگوں کو جوڑنے والا ہو، اختلافات کو دور کرنے والا ہو، انتشار کو دور کرنے والا ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ قباء کی جو بستی اس وقت مسجد نبوی سے دور تھی، وہ بستی اب تو ملی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ وہاں ایک قبیلہ، عمرو بن عوف قبیلہ ہے، ان لوگوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھ صحابہ کو لے کر فوری اس بستی میں گئے، اس محلے میں گئے، جا کر ان کے جھگڑے کو ختم کیا، ان کے اختلاف کو ختم کیا، اور واپس آنے تک آپ کی نماز کی رکعتیں چھوڑ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ جھگڑا ہو رہا ہو تو جھگڑے کو رفع کروایا جائے، جھگڑے کو دور کروایا جائے۔ یہ جھگڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جھگڑے آدمی کے بڑے پن کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اگر یہ سوچنے والا بن جائے کہ میں بڑا ہوں، لہٰذا جب بڑا پن کا خمار اور بڑے پن کا نشہ انسانوں کے ذہن و دماغ میں آ جاتا ہے تو کبھی وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں جھکنا آدمی کو لڑائیوں پہ ابھارتا ہے، انتشار پہ ابھارتا ہے۔ عہدے کے لیے بھی لوگ لڑتے ہیں، گھر میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، معاشرے میں لڑائیاں ہوتی ہے، لوگ اس سے کٹ جاتے ہیں، پڑوسیوں سے لڑائیاں ہوتی ہے، پڑوسیوں کو ایذا دیتے ہیں، لوگ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اور دینی معاملات میں ہو یا دنیاوی معاملات میں ہو، آدمی عہدے کے لیے لڑتا ہے۔ یہ عہدے کے لیے لڑنا بھی اس سے بھی سخت ترین انداز میں منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک چچا زاد بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت مسلمانوں کی فتوحات کا زمانہ تھا، ترقی کا زمانہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اور میرے چچا زاد بھائی نے کسی جگہ عہدے کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کوئی عہدہ دلا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس کام کے لیے کسی ایسے شخص کو منتخب نہیں کرتے جو خود اس کا خواہش مند ہو، جو خود عہدہ چاہتا ہو، ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عہدہ چاہتا ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی آدمی کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے جب آدمی کے ذہن و دماغ میں آ جائے۔ لڑائیاں اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ چاہنے والا بن جائے کہ مجھے عہدہ چاہیے،
مجھے منصب چاہیے، مجھے ذمہ داری چاہیے، یہ ایک ایمان والے کا کام نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ اور جب جھگڑے اور لڑائیاں دین کی بنیاد پر ہونے لگے، مسجدوں کی بنیاد پر ہونے لگے، تنظیموں کی بنیاد پر ہونے لگے، تو آپ سوچئے کس قدر افسوس کی بات ہوگی۔ مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کو لگانے کے معاملے میں جب جھگڑا ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ کار اختیار فرمایا اور ساروں کو شریک کروا دیا۔ اگر آج کے زمانے میں مسلمان مسجد کے عنوان سے، عہدے کے عنوان سے، تنظیم کے عنوان سے، اپنے عنوان سے جھگڑے کرنے والا بنے تو وہ ملت کو بدنام کرنے والا بنے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم یہ سوچیں کہ ہماری ذات سے معاشرے میں انتشار نہیں پھیلنا چاہیے۔ معاشرے کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اختلافات کے دور میں جہاں انتشار ہو رہا ہو، جہاں ایک دوسرے کے اندر منافرت اور نفرت پیدا ہو رہی ہو، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ان دونوں کے درمیان مصالحت کرانے والے بنے۔ تو یہ اہم ترین چیز ہے آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، جہاں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں عام ہوتے جا رہی ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے لڑائی اور جھگڑا عام ہونا۔ مسلمانوں کے کتنے کیسز ہیں جو پولیس اسٹیشنوں میں جا کر ہے، آپ جا کر دیکھیے، شادی ہوئی چند مہینے نہیں گزرے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ گھر شادی کی جاتی ہے گھروں کو آباد کرنے کے لیے، زندگیوں کو بسانے کے لیے، لیکن معمولی باتوں کو اپنی عزت اور اپنی فخر کا مسئلہ بنا کر لوگ شادیوں کو توڑنے کے لیے تیار ہیں، اختلافات کر کے گھریلو زندگی کو اجاڑنے کے لیے تیار ہے۔ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے منہ کو لوگ لگنا پسند نہیں کرتے کہ وہ لڑاکو ہے یا جھگڑالو ہے، اس کی زبان سے خرابیاں نکلتی ہے۔ اب اسی لڑائی کے نتیجے میں، اسی جھگڑے والے ذہن کے نتیجے میں آدمی زبان کا بھی بیجا استعمال کرتا ہے، گالی گلوچ بھی دیتا ہے، غیبتیں بھی کرتا ہے، برائیاں بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے ڈر کر لوگ اس کی عزت کرنے والے بنے۔ ہماری عزت ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہونی چاہیے، ہماری عزت ہمارے بہترین کردار کی وجہ سے ہونی چاہیے، ہماری عزت ہماری بہترین زندگی کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ اس واسطے نہیں کہ وہ منہ کا خراب ہے، اس واسطے نہیں کہ وہ زبان کا خراب ہے، اس واسطے نہیں کہ وہ کردار کا خراب ہے، یہ ہم اپنی زندگی کو بنانے والے بنے۔ آج جس کو دیکھیے زبان سے جیسے چاہے ویسے باتیں کرنے لگ گئے، کیا یہ زبان کے بول کل اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینے والے نہیں بنیں گے؟ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ایک صحابی نے کہ وہ زبان کو پکڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یہی زبان ہے جو ہمیں ہلاکت میں لے جانے والی ہے۔ علماء کے بارے میں برائیاں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اہل علم کے بارے میں برائیاں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، دین کا کام کرنے والوں کی برائیاں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ آدمی کی جہالت اس درجے عام ہو گئی کہ میرے کو جو سمجھ میں آ رہا بس وہ صحیح ہے، سامنے والے کو سمجھ میں اگر نہیں آ رہا تو اس کی اپنی غلطی بھی اس پر ہم تھوپنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جھگڑوں سے بچنے والے بنے، ہماری ذات لوگوں میں انتشار کو مٹانے کا ذریعہ بنے۔ اگر ہماری ذات سے کہیں اختلاف ہونے کا امکان ہے، اگر میری وجہ سے کہیں انتشار اور جھگڑا ہونے کا امکان ہے، اللہ کے لیے وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے اپنے آپ کو دور کر لے اور یہ سوچے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ عہدے ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، لیکن میں دنیا سے جاؤں گا اگر میرے اخلاق اچھے رہیں گے، میری زبان اچھی رہے گی، میرا کردار اچھے رہے گا، میں مصالحت کرانے والا بن کر جیوں گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن لوگ میری مثالیں دینے والے بنیں گے، لوگ تعریفیں کریں گے کہ کاش اس وقت فلاں ہوتے تو کتنا اچھا تھا۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو مصالحت کرانے والے، وہ لوگوں کے اختلاف کو دور کرانے والے، وہ لوگوں کے جھگڑوں کو دور کرانے والے بنتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہر جگہ جہاں اختلاف کا مسئلہ ہے، جہاں لڑائیوں کا مسئلہ ہے، بحیثیت امت ہماری ذمہ داری ہے ہم ان لڑائیوں کو ختم کرنے والے بنے، اور خاص کر دین کے عنوان سے، مسجد کے عنوان سے، جماعت کے عنوان سے، تنظیم کے عنوان سے، اللہ کے لیے کام کرنے کے عنوان سے جہاں جھگڑے کا معاملہ آ رہا، ہم اچھی تجویزیں پیش کریں، اچھی رائے دینے والے بنے، اچھا لوگوں کو مشورہ دینے والے بنے۔ ہم کسی چیز پر مصر ہو جانا اور کسی چیز پر جم جانا اور جڑ جانا، چاہے انجام جو ہونے والا ہو ہم اس سے بے فکر رہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رکھنے والے افراد کا کام نہیں ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ قوم ہے، وہ امت ہے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی کہ تم لوگوں کو جوڑو جہاں لوگ ٹوٹ رہے ہو،
لوگ جہاں دور ہو رہے ہو ان کو تم قریب کرنے والے بنو، تمہارا یہ کام ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ہمارے گھر بھی بنیں گے، ہماری معاشرت بھی بنے گی، ہمارے محلے بھی اچھے رہیں گے۔ مسلمانوں کی جو پہچان بنی ہوئی ہے، مسلمان فوری لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گالی گلوچ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سمجھاؤ نہیں سمجھتے مسلمان، یہ کہتے فخر سے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہماری مسلمانی نہیں ہے کہ آپ کی زبان سے گالی نکلتے رہے اور غلیظ الفاظ نکلتے رہے اور دوسروں کی بے عزتی کے جملے نکلتے رہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے، شیطان کا چیلا ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا دشمن ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو، اپنی گھریلو زندگی کو جھگڑوں سے پاک کرے، اور اس کے لیے آدمی کو مصالحت کرنا پڑتا ہے، کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے، بدگمانی سے بچانا پڑتا ہے، اپنی زبان کی احتیاط کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر اس کے نتیجے میں اختلاف، انتشار، لڑائیاں، جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔